احمدک ربی و اصلی و اسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و صحبہ الموفین وعدہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سلسلہ شروع کیا گیا تفسیر کے درس کے نام پر۔ انشاءاللہ العزیز روزانہ ظہر کے بعد ایک آیت کی تفسیر انشاءاللہ العزیز ہم سنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں کیا جواہر پارے رکھے ہیں، کیا ہیرے ہیں، انہیں ہم ڈسکور کریں گے اور پتہ لگائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام صرف یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت ہی اہم درس ہوگا انشاءاللہ العزیز اگر آپ دلچسپی سے اسے سنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی چوڑائی میں سارا آسمان اور ساری زمین شامل ہے، یعنی جتنا آسمان ہے اور جتنی زمین ہے وہ سب ایک لائن سے رکھ دی جائے تو اتنی چوڑائی جنت کی بنتی ہے۔ یعنی کسی نے پوچھا کہ جنت زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، کیونکہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں دو مخلوق سب سے بڑی نظر آتی ہے، ایک تو زمین اور ایک آسمان۔ تو پوچھنے والے نے یہی کہا، تو کہا کہ نہیں، زمین میں بھی وہ جنت نہیں ہے نہ آسمان میں ہے، بلکہ ان دونوں کو ملانے کے بعد جو لمبائی پیدا ہوتی ہے وہ لمبائی جنت کی چوڑائی ہے۔ اب آپ سوچیں اس کی لمبائی کتنی ہوگی، تو آپ صرف تخمینہ اور اندازہ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ جنت کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا، کسی کان نے ایسی باتوں کو سنا نہیں جنت کی، اور نہ کسی کے ذہن میں ایسا خیال آیا اسے جنت کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، یقین تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ سوچئے کہ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ اللہ نے ایسی چیز سے دیا ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اگر ہمیں نیک عمل کی توفیق ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ ملنے والا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دوڑو۔ ہر چیز کی اہمیت ہے، مغفرت کی اہمیت یہ ہے کہ اس پر دوڑو اور دوڑ کر اس مغفرت کو حاصل کر لو۔ اور اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم اس مغفرت والے مہینے میں موجود ہیں، اور یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سے کم عمر اور زیادہ عمر کے لوگ بھی اس میں موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں جتنا ہو سکے نیکیوں کو حاصل کرے، ثواب حاصل کرے، نیکیوں کو کرے، اور اپنے بچوں کو انہی ایام میں جب ہم فری ہوتے ہیں انہیں بھی ٹریننگ دے کہ کس طرح مسجد کی طرف جانا ہے، زیادہ وقت مسجد میں گزارنا ہے۔ یہی چیز جو آپ کر رہے ہیں اگر ایک ساتھ آپ کے بچوں پر بھی اپلائی ہو تو دو فائدے نظر آئیں گے۔ تو صرف آپ ایسے نہیں بن سکتے باپ جو صرف اچھائی کو حاصل کرے۔ باپ تو اصل میں وہ ہے جو پراپرٹی میں جس طرح اپنے بچے کو حصہ دیتا ہے، اسی طرح نیکی میں بھی اپنے بچوں کو حصہ دے گا۔ جو دنیا کی پراپرٹی میں اپنے بچوں کو حصہ دینا یاد رکھتا ہے، وہ باپ یہ کیسے بھول سکتا ہے کہ میں اسے اپنے بچے کو اس میں بھی حصہ دوں جسے جنت کہتے ہیں۔
جو ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی محرومی ہوگی والدین کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی دولت تو دے دے لیکن وہ جنت نہیں دے پائے جو ان کے اسکوائر فٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے اسکوائر فٹ گنتے ہیں لیکن جنت کے بارے میں بتایا آسمان اور زمین دونوں کھڑی کر دی جائے، اس کی چوڑائی جنت ہے۔ تو فرمایا کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ یہ بنائی کی گئی ہے جنت کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، یہ جنت بنائی گئی ہے تقویٰ کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو موڑ لیتے ہیں، ان کے لیے جنت بنائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں گناہوں سے بچنا جتنا بڑا چیلنج ہے اس کا انعام بھی اتنا بڑا ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے دور ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس قدر آلسی ہے، سست ہے کہ ہم ہر چیز کو آنے والے دنوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو نیکی کا، نماز کا، پرہیزگاری کا، تو ہم اس کو اگلے دن پر ڈال دیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی مرض میں مبتلا ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر نے ہمیں پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے، تو جس دن پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے اس کے بعد والے دن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کل سے پرہیز کریں گے۔ یعنی ہم اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اب ہمیں ضرورت ہے توبہ کی، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اب کل سے توبہ کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ رمضان ہے اور رمضان میں ہر شخص یا تو قرآن سے جڑا ہوا ہوتا ہے یا تو نماز سے جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کل سے قرآن شروع کریں گے۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ آنے والا کل ہمارے لیے زندگی لے کر آتا ہے یا موت لے کر آتا ہے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ آنے والے دن ہمارے لیے کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا واعمل لآخرتک کأنک تموت غدا۔ فرمایا کہ اے انسان اپنی دنیا کو حاصل کرو اس طرح سے، یہ سوچ کر کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، غور کرنا، اور آخرت کے لیے اس طرح نیکیوں کو بٹورو کہ تم یہ دل میں سوچو کہ مجھے کل مر جانا ہے۔ اب لوگوں نے اس کا غلط مفہوم نکالا، وہ غلط مفہوم یہ نکالا کہ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کو حاصل کرو اس طرح کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب مال جمع کرو، خوب پراپرٹی بناؤ، جتنا ہو سکے اپنی آسائش اور آرائش کے لیے سامان اکٹھا کرو۔ جینا 50 سال ہے لیکن 100 سال کی پونجی جمع کر لو، کیونکہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، یہی تھنک دی گئی ہے۔ اصل میں یہ سوچ نہیں ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ دنیاوی کام جو ہے انہیں اگر آپ کو کرنا ہے اور اگر وہ آپ سے فوت ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں کاروبار شروع کرنا ہے، کاروبار شروع بھی کر دیا اور اس میں لاس ہو گیا، تو اب اگر لاس ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹینشن نہیں لینا، کل شروع کریں گے نیا۔ اگر کوئی کام آپ کا آج چھوٹ گیا ہے دنیاوی کام تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کل شروع کریں گے۔ اس پیراگراف میں اس بیک گراؤنڈ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اس طرح دنیا کے کام کرو، یعنی آج چھوٹ گیا کل کر لیں گے، کل چھوٹ گیا پرسوں کر لیں گے، کیونکہ ہمیں تو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن جب آخرت کی بات آئے، نیکیوں کی بات آئے، ثواب کی بات آئے، تو جس دن ثواب کمانے کا دن ہے اسی دن اس کو کر لو۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اسی دن کر لو، کیوں؟ کیونکہ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں کل مر جاؤں گا۔ دنیا کے کام کے لیے یہ سوچو کہ ہمیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، لہٰذا اگر کچھ ڈیلے ہوتا ہے، کچھ تاخیر ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کا کام ہے، ہمیشہ رہنا، کل کر لیں گے۔ لیکن اگر آخرت کی بات آئی تو یہی سوچو کل مجھے مرنا ہے، کل کی موت کا اپوائنٹمنٹ مجھے مل گیا ہے، لہٰذا یہ نماز آج ہی پڑھنی ہے، یہ روزہ آج ہی رکھنا ہے، اس میں کوئی بھی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مفہوم حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اور یاد رکھے ایک چھوٹی سی سستی اور چھوٹی سی تاخیر ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ ہم سوچ نہیں پاتے۔ اگر ہم نے کار ثواب کیا ہے تو اللہ نے جنت رکھی ہے جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں پاتے، لیکن اگر اس کار ثواب کو ہم نے چھوڑ دیا، تاخیر کر دی، تو اس کے عوض میں، اس کی پاداش میں جو ہمیں ملتا ہے وہ بھی ہم سوچ نہیں پاتے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ
کام کر لیں گے، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے تھے کہ ہم کل کر لیں گے، وہ 4 گھنٹہ پہلے مر گئے، 2 گھنٹہ پہلے مر گئے، 2 دن پہلے مر گئے۔ ان کے بارے میں پوچھو کہ ان کے کیا خواب تھے، تو ان کے اور 40 سال پہلے کے خواب تھے، لیکن وہ 2 دن پہلے مرے۔ تو ہماری امیدیں بہت لمبی ہیں، ہماری خواہشیں بہت زیادہ ہیں، اس کے حساب سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کل مرنا ہے، تبھی ہم یہ نیکی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے یہ سوچا کہ ابھی تو زندگی بہت بڑی ہے، پھر کبھی عبادت کر لیں گے، پھر کبھی روزہ رکھ لیں گے، تو دوستو یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ 1 سیکنڈ کی نہیں ہے۔ اللہ نے جلایا ہے اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو موت و حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ کب آنی ہے، اسی لیے ہم تھوڑی سی تاخیر سے بہت بڑا انعام کھو دیتے ہیں۔ ایک تابعی گزرے ہیں، بہت ہی جلیل القدر تابعی، سیدنا سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت عظیم صحابی تابعی ہے، یہ رہنے والے یمن کے تھے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ یمن سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے ارادہ بنایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، ایمان تو ہے ہی الحمدللہ، زیارت ہو جائے گی تو میں صحابی کے شرف سے بھی مشرف ہو جاؤں گا، صحابی بن جاؤں گا، یہ انہوں نے سوچا۔ لیکن اس سے پہلے ان کے بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھیں یہ کیسے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی، یہ ایسے تابعی ہیں، سب سے پہلے خلیفہ، ان کے پیچھے آپ نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اس کے دور تک آپ باحیات رہے، اور عبد الملک بن مروان جو بہت عظیم بادشاہ تھا، وہ ان کو اپنے قریب بٹھاتا تھا، جہاں وہ بیٹھتا تھا تخت پر، اس تخت پر وہ اپنے قریب ان کو بٹھایا کرتا تھا۔ یعنی بتانا مقصد یہ کہ عظیم سمجھتا تھا ان کو، کہ یہ وہ دور کے ہیں جس دور میں گناہ کوئی سوچتا بھی نہیں تھا، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کے، یہ اتنے بڑے صحابی ہیں، آپ تابعی ہیں۔ اب ان کے بارے میں سوچئے یہ کتنے عظیم شخصیت ہے، یہ کیا تاخیر کریں گے، لیکن تاخیر جو ہے نا، نیک سے ہو یا برے سے ہو، تاخیر تاخیر ہے۔ اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں، آپ کہیں کے بھی منسٹر ہوں، اگر آپ لیٹ ہوتے تو آپ کی ٹرین چھوٹ جائے گی، تو نیکی بالکل ٹرین کی مانند ہے، اگر آپ نے تاخیر کی وہ چھوٹ جائے گا۔ یہ تابعی اتنے عظیم تابعی ہے، انہوں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور صحابی کی شرف سے مشرف ہو جاؤں گا۔ ارادہ کرنے کے بعد 5 راتیں یہ لیٹ ہو گئے، ان کا جو پروگرام تھا سفر کا یہ ڈیلے ہو گیا 5 رات، یعنی 5 رات یہ جا ہی نہ سکے، کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ 5 راتوں کے بعد جب یہ مدینہ پہنچے ہیں تو انہیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کیسی حرمہ نصیبی، یہ محرومی تھی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنے بڑے شرف سے محروم ہو گیا، صرف کس بنیاد پر؟ 5 راتیں، اگر 5 رات پہلے آ گیا ہوتا تو میں آج صحابی ہوتا، اور دنیا میں بلکہ پوری مخلوق میں سب سے خوبصورت مخلوق کو دیکھ لیتا، یہ میرے لیے شرف کا باعث ہوتا۔ لیکن 5 راتیں لیٹ کرنے کی بنیاد پر میں نے اتنا بڑا شرف کھو دیا اور محروم رہا۔ اب آپ سوچیں کہ ہم 5 رات، ہم تو 50 سال کی دنیا بنا کر بیٹھے ہیں، 5 سال ہو گئے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس گناہ کو چھوڑ دیں گے، ان نیکیوں کو کرنا شروع کریں گے، 5 سال ہو گئے لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ احساس اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ صاحب خالی ہو، جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو انسان کی سوچ ڈائریکٹ دماغ میں آتی ہے اور دل میں آتی ہے، اور الحمدللہ یہ مہینہ وہی والا مہینہ ہے، یہ سوچ و فکر کا مہینہ ہے۔ ہم عبادت میں لگے رہیں لیکن عبادت کو سوچ کر کریں، زیادہ عبادت سے کم عبادت بہتر ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ تو قرآن مجید کو سوچیں، اسے سمجھیں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ہمارا رب۔ یہ پیغام 1400 سال پہلے تقریباً آیا ہے، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے ہمارا رب، ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ سمجھیں اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ پیٹ خالی ہے۔ جب یہ پیٹ بھرا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے والدین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے۔ لیکن جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو چھوٹے بچے کی بات بھی ہم غور سے سنتے ہیں، کیونکہ اعضاء و جوارے جواب دے جاتے ہیں، بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، ہر بات سمجھ میں آتی ہے، آدمی بالکل سائلنٹ ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا موسم و سیزن ہے اپنی اصلاح کے لیے، تو کوشش کریں کہ دوسروں سے زیادہ اپنی اصلاح کریں۔
اور جب اپنی ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے بچوں سے شروع کریں، کیونکہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا پڑوسی کیسا تھا، آپ کا ڈرائیور کیسا تھا، پوچھا جائے گا آپ کا بچہ کیسا تھا۔ آپ کو ہم نے اتنی بڑی نعمت دی تھی، آپ نے کیا کیا اس کا؟ تو یہ ایک میسج تھا آپ کے لیے قرآن مجید کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔